بذات خود بہت بڑا اہم اور قبولیت کا موقع ہے۔ تکمیل قرآن کے موقع پر جو بھی دعا مانگی جائے اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں۔ اور پھر یہ طاق رات ہے، اس اعتبار سے بھی یہ بڑا اہم موقع ہے۔ اس بات کو ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں۔ ایک تو انہوں نے ہر طاق رات میں ہمیں حکم ہے نا کہ ہم شب قدر کو تلاش کریں۔ بعض بزرگ فرماتے ہیں جب طاق رات اور شب جمعہ اکٹھے ہو جائیں نا تو غالب امکان ہوتا ہے کہ وہ رات شب قدر نہ ہو۔ جیسے یہ شب جمعہ ہے نا، یعنی جمعے کی رات ہے اور ادھر طاق رات بھی ہے، تو یہ احتمال اور بڑھ جاتا ہے کہ یہ کہ شب قدر رات نہ ہو۔ اس لیے جو ہمیں اس وقت انتہائی توجہ کے ساتھ جو ہے بیٹھنا چاہیے۔ اگر یہی شب قدر ہوئی تو پھر کیا کہنے، سبحان اللہ، پھر تو ہم مالا مال ہو جائیں گے، ہاں جی، پھر تو ہماری موج ہو جائے گی۔ ایک سال کی ایک رات میں اتنی تھوڑی سی دیر بیٹھنے سے، عبادت کرنے سے ہمیں 83 سال کی عبادت کا ثواب 1000 مہینے سے یہ بہتر۔ تو میں نے نسبت قرآن کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنی ہے مختصر طور پہ۔ قرآن کی جو نسبت ہے نا، یہ تمام نسبتوں کی سردار ہے۔ اس جیسی اونچی اور اچھی نسبت کوئی ہے ہی نہیں۔ اور اصول یہ ہے کہ جب بھی کسی چیز کو اچھی نسبت مل جائے نا، اس کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ دیکھیں، 2 اینٹیں ہوتی ہیں، ایک ہی بٹھے میں وہ تیار ہوتی ہیں۔ ایک اینٹ کو جو ہے مسجد میں لگا دیا جاتا ہے اور ایک اینٹ کو واش روم میں لگا دیتے ہیں تو دونوں اینٹیں دونوں ایک ہی بٹھے میں تیار ہوئی، سائز بھی ایک طرح کا ہے، رنگ ہر چیز ایک طرح، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جو اینٹ مسجد میں لگی اس پہ جو ہے آپ جوتے کے ساتھ نہیں جا سکتے۔ آپ جوتا لے کے جائیں گے تو سب آپ کو ٹوکیں گے، روکیں گے، بھئی جوتا لے کے آ رہے ہو، مسجد ہے۔ اسی طرح کی ہو بہو اینٹ واش روم میں لگا دی ہم نے، اس میں آپ بغیر جوتے کے نہیں جا سکتے۔ اگر بغیر جوتے کے جائیں گے تو سب آپ کو کہیں گے بھی جوتا لے کے جائیں۔ بھی اینٹ تو ایک طرح کی ہے، یہ حکم کیوں بدلا ہے؟ اس لیے کہ ایک اینٹ کو مسجد کی نسبت مل گئی اور وہ اونچی نسبت ہے، اس لیے اب اس کا مقام بدل گیا ہے، اس کا تقدس بدل گیا ہے۔ اور وہ دوسری اسی طرح کی اینٹ غلط جگہ پہ لگی، غلط جگہ سے مراد ہے ادنا جگہ پہ، گھٹیا جگہ پہ لگی تو اس کو وہ مقام نہیں ملا، اس کو وہ عزت نہیں ملی۔ تو نسبت کی وجہ سے مقام ملتا ہے۔ اب قرآن کی نسبت دیکھیں، یہ ادنا سے ادنا چیز کو بھی مل جائے نا، اس کو مقام مل جاتا ہے، اس کو عزتوں کے تاج پہنا دیتی ہے۔ آپ کپڑے کی دکان پہ جائیں، ایک دکاندار سے کہ مجھے چھوٹا سا کپڑا چاہیے، وہ کہے گا کیا کرنا ہے؟ اب نہیں، بس تھوڑا سا کپڑا چاہیے، وہ کہ یار ویسے ہی لے جا، اس کے کیا پیسے لینے، اس کو سمجھے بے قیمت سا کپڑا۔ اسی کپڑے کو اگر آپ قرآن کا غلاف بنا دیں تو جو بندہ بھی قرآن کو چومنے کا ارادہ کرے گا پہلے اس کپڑے کو چومے گا، پھر قرآن کو چومے گا۔ یہ کپڑے کو کیوں چوم رہے ہیں؟ اس سے تو اچھے کپڑے ہمارے گھروں میں موجود ہوتے ہیں، کبھی کسی کپڑے کو نہیں چومتے۔ ہم نے اس سے کئی گنا اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ کاٹن پہنی ہوئی، کیا سے کیا کپڑے پہنے ہوئے، کپڑے کو تو نہیں چومتے، اس کپڑے کو کیوں چوم رہے؟ تو آپ کے پاس ایک ہی جواب ہے کہ اس کپڑے کو کس کی نسبت نصیب ہو چکی ہے؟ قرآن کی۔ قرآن کے ساتھ نتھی ہو چکا ہے۔ اچھا، یہ ایک خلاف ہوتے ہیں جو ہم الگ کر لیتے ہیں، قرآن پاک اس میں سے نکال لیتے ہیں۔ ایک خلاف کی وہ قسم ہوتی ہے جو قرآن کے ساتھ سل جاتا ہے، یعنی قرآن کے جو ہے دونوں طرف کے گتوں کو جو ہے اس خلاف میں ڈال دیتے ہیں، اسی کے ساتھ رہتا ہے، ہم ہٹاتے نہیں ہیں، قرآن کو اس میں سے نکالتے نہیں ہیں۔ تم دنیا کے مفتیان کرام یہ فتویٰ دینے پہ مجبور ہیں کہ جیسے قرآن کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا حرام ہے، اسی طرح اس کپڑے کو بھی بغیر وضو کے ہاتھ لگانا حرام ہے۔ اس کپڑے کو کیوں مقام ملا؟ یہ یار کپڑا ہے، اس کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا حرام ہے، ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے بغیر وضو کے۔ اس لیے کہ ہم کہیں گے اب اس کی نسبت کس کے ساتھ ہو چکی ہے؟ قرآن کے ساتھ، اس لیے اب اس کو بغیر کپڑے کے ہاتھ لگانے کی، بغیر وضو کے ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں۔ اسی طرح ایک لکڑی ہے، آپ لکڑی کے اوپر بیٹھ جائیں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ ہم لکڑی کی کرسی پہ بیٹھتے ہیں، کبھی ہمیں کسی نے بے ادب نہیں کہا، سارے بیٹھتے رہتے ہیں، گھروں میں بیٹھتے ہیں، کوئی بچہ اس کے اوپر سے گزر جائے، چھلانگ مارے، ہم اس کو کچھ نہیں کہتے۔ لیکن ایک لکڑی وہ ہے جس کو قرآن کا رحل اور تپائی بنا دیا گیا، اگر معصوم بچہ بھی اس کے اوپر سے گزر جائے تو سارے لوگ کہتے ہیں بھائی پھٹی کے اوپر سے گزرا ہے، تپائی کے اوپر سے کیوں گزرا ہے؟ بھائی مدرسے میں کوئی چھوٹا سا بچہ گزر جائے تو قاری صاحب ناراض ہوتے ہیں، گھر میں وہ رکھے اور ریل رکھا ہو، کوئی بچہ اس کے پاؤں رکھ دے تو ہم کتنے ناراض ہوتے، بیٹا اس کے اوپر قرآن رکھتے۔
تو ہے تو وہ بھی لکڑی، لیکن اس لکڑی کو کس کی نسبت حاصل ہو چکی ہے؟ قرآن کی نسبت حاصل ہو چکی ہے، اس لیے اب اس کا مقام بدل گیا ہے۔ یہ کپڑے کی مثال دی میں نے، لکڑی کی مثال دی۔ اب راتیں ساری کس نے بنائی ہیں؟ اللہ نے۔ لیکن جس رات کو قرآن کی نسبت نصیب ہو جائے وہ رات تمام راتوں کی سردار بن جاتی ہے۔ جیسے یہ شب قدر کی رات ہے، اس کے ایک ہی تعارف ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو کس میں اتارا ہے؟ شب قدر میں اتارا ہے۔ قرآن جس رات میں اترے وہ رات تمام راتوں کی سردار بن جاتی ہے۔ اچھا، رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے یہ 12 مہینوں کا سردار ہے۔ مہینے تو سارے اللہ نے بنائے ہیں، مہینے سب اللہ کے ہیں، تو رمضان المبارک کو یہ مقام کیوں ملا ہے؟ ایک ہی تعارف اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کرایا، دوسری کوئی بات نہیں کی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا تعارف یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں کیا اترا ہے؟ قرآن اترا ہے۔ تو جس رات میں قرآن اترے وہ رات تمام راتوں کی سردار، جس مہینے میں قرآن اترے وہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار۔ تو میرے دوستو پھر یہ بات پکی ہے نا، جس سینے میں پورا قرآن آ جائے وہ سینہ بھی تمام سینوں کا سردار ہے۔ سبحان اللہ، ایسی بات ہے کہ نہیں؟ یہ تو بات پکی ہے نا۔ اس لیے قرآن عزتوں کے تاج پہنا دیتا ہے۔ جس سینے میں قرآن آ جائے وہ سینہ اللہ رب العزت کی رحمت کا خزینہ بن جاتا ہے۔ غزوہ احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اب 70 صحابہ کے لیے الگ الگ قبر بنائی جاتی تو 70 قبریں بنانی پڑتی، بڑا وقت چاہیے تھا اس کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ تھوڑی بڑی بڑی قبریں بناؤ اور ایک ایک قبر میں 2 صحابہ کرام کو دفن کرو، تاکہ جو ہے قبریں کم بنے، وقت کم لگے، اور واپس جو ہے پھر اپنے اپنے گھروں کو لوٹنا ہے، مدینے بھی جانا ہے۔ بڑی بڑی قبریں بنائی صحابہ کرام نے۔ اب جب قبریں بنا لی، دفن کرنے کی باری آئی تو صحابہ کرام کے ذہن میں ایک سوال آیا کہ پہلے قبر میں کس کو رکھیں؟ قبر میں پہلے کس کو رکھیں؟ تو صحابہ کرام نے سوچا یہ فیصلہ خود کرنے کی بجائے کیوں نہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیصلہ کروا لیتے۔ اب صحابہ کرام آئے اور پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے حکم فرمایا ہے کہ قبر میں پہلے اس کو رکھو، قبر میں پہلے 2 کو رکھو، قبر میں پہلے کس کو رکھے؟ یہ فیصلہ نہیں ہو رہا۔ فرمایا میرے صحابہ تم غور کرو اپنے ان بھائیوں میں، دوستوں میں، دیکھو جس کو قرآن زیادہ یاد ہے اس کو قبر میں پہلے رکھو، پھر اس کو رکھو جو جس کو اس سے کم یاد ہے۔ یہ ترتیب بناتے جاؤ، جس کو قرآن زیادہ یاد قبر میں اس کو پہلے رکھو۔ چنانچہ صحابہ کرام ایک ایک صحابی کو دیکھتے کہ یہ کون سے صحابی ہے، پھر آپس میں مشورہ کرتے ان کو قرآن کتنا یاد تھا۔ جس کے بارے میں یہ فیصلہ ہو جاتا تھا کہ اس کو قرآن زیادہ یاد تھا، قبر میں پہلے اس کو رکھتے، بعد میں دوسرے کو رکھتے۔ جس سینے میں دوستو قرآن آ جائے اس سینے کو تو قبر میں بھی پشت نہیں ہونے دی جاتی، کہ اس سینے کو قبر میں بھی پشت نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ پہلے اس کو قبر میں رکھو جس کو قرآن زیادہ ہے۔ تو قرآن کی نسبت ایسی اونچی نسبت ہے